بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ یہ ہے: انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے ساتھ زمین کے نباتات مل کر بڑھ گئے، مما یأکل الناس والانعام، جنہیں لوگ بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کو بھرپور طریقے سے لے لے، وزینت، اور زمین مزین ہو جائے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ اس کے کاٹنے پر، اس سے نفع حاصل کرنے پر پوری طرح قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا فیصلہ آ پہنچتا ہے رات میں یا دن میں، فجعلناہا حصیدا، ہم اس زمین کی تیار کھیتی کو صاف کر دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کل تک کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتے ہیں جنت کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتے ہیں اس کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اصلیت کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف انداز میں دنیا کی حقیقت اور اصلیت کو بتلایا۔ جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کچرا کنڈی کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں بکری کا ایک بچہ مرا پڑا تھا، اس کا جسم بھی پھٹ گیا، بدبو چھوڑنے لگا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو قیمتاً اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خرید لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا، قیمتاً کیسے خریدے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے مردار بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے۔ یہ ایک انداز ہے دنیا کی حقیقت بتلانے کے لیے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر فرمائی، فرمایا یہ دنیا کی حقیقت اور اصلیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اب مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بس اتنی اوقات ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں اگر کسی قیدی کو بہت خاص قسم کا پروٹوکول مل جائے، تمام سہولیات مل جائے، مگر پھر بھی وہ کیا کہے گا؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، چاہے وہ گھر چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا ایمان والے کے لیے ایسے ہی ہے کہ یہ اس کا دل یہاں نہیں لگتا، اس کا دل جنت کی طرف جاتا ہے، یہ جنت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور وہ اس کے رہنے کی اصل جگہ اور اس کا حقیقی گھر ہے۔ اور دنیا کے اندر مین چیزیں جو مشائخ بتلاتے ہیں، زر، زن اور یہ مال، یہ تین چیزیں یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہ تمام دنیا کا خلاصہ ہے۔ زر، زن، مال، اس کے لیے انسان ساری کوشش اور ساری محنت کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عہدہ، شہرت، منصب اور مال جتنا زیادہ آ جائے، جائیداد جتنی زیادہ بنا لے،
یہ ہے انسان کی ساری بھاگ دوڑ. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھائی اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنا اپنے آپ کو ذہنی مریض بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہو جائے گا. اور دنیا کے لیے آج کا مسلمان بھی اتنی قربانی دے رہا ہے. لوگ شادی کرتے ہیں، 1 ہفتہ گزارتے ہیں، پھر 2 سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی قربانی کس لیے دے کے جا رہے ہیں؟ صرف دنیا بنانے کے لیے. 2 سال کے بعد آئیں گے، 1 مہینہ چھٹی، پھر 1 مہینہ گزارا، پھر چلے گئے. اب 2 سال کے بعد پھر آئیں گے. اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد بنایا، مرد میں مردوں والے جذبات، عورت میں عورتوں والے جذبات. تو دنیا کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. پھر بچے جب ہو جاتے ہیں تو بچے راہیں تکتے رہتے ہیں کہ کب ہمارے ابا کبھی ہمارے ساتھ بھی رہیں گے. پھر زندگی میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، لاش واپس آتی ہے، پھر کہتے ہیں اب ہم یہاں رہیں گے. تو انسان کو دنیا کے لیے اتنا خود کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے انسان کو اتنی بڑی قربانی نہیں دینی چاہیے. اور یہ مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا. یہاں مثال کیا بتائی ہے؟ آسمان سے بارش برسی، پانی آیا، زمین سے غلہ نکلا اور ایک خوبصورت باغ تیار ہو گیا، ایک خوبصورت فصل تیار ہو گئی. مالک اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے نوکروں کے ساتھ منصوبہ بندی کرتا ہے، ہم یوں جائیں گے، ہم اس کو کاٹیں گے، بوروں میں مال ڈالیں گے، فلاں منڈی پہ لے جائیں گے، اچھا ریٹ ملے گا، ہمارا پورا سال اچھا گزر جائے گا، بہت اچھا نفع آئے گا. یہ اس کے مالک کی منصوبہ بندی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ہماری منصوبہ بندی ہے، وہ یہ ہے کہ راتوں رات لمحوں میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی وبا آئی، ایسی بارش برسی، ایسا پانی آیا کہ اس نے اس تیار باغ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. جب صبح مالک آتا ہے تو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا باغ نہیں ہے، یہ میری فصل نہیں ہے، میں راستہ بھول گیا ہوں، میں کسی اور طرف آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تمہارا باغ ہے، یہی تمہاری فصل ہے، ہم نے اسے ختم کر دیا، اس کا ہم نے نام و نشان مٹا دیا. اب اس کو دنیا کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ اس کو دنیا کے ساتھ یوں جوڑیں گے، ایک آدمی محنت کرتے کرتے 40 سال میں اپنا ایک نام بناتا ہے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے، یہ ان کا بنگلہ ہے، اور دنیا ان کو جاننا شروع کر دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اللہ کا فیصلہ آتا ہے، وہ گاڑی، وہ بنگلہ، وہ پہچان، وہ شہرت، وہ کارخانہ، وہ فیکٹری، یہی چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہاں ایک حاجی صاحب رہا کرتے تھے، چند دن یہ جملہ بولا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی دل و دماغ سے نکال دیتے. پھر کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کون حاجی تھا اور کیسی گاڑی تھی اور کیسا MLA تھا، کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور انسان عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اتنی محبت بھرے انداز میں اور اتنا تفصیل سے دنیا کی حقیقت بار بار سمجھاتے ہیں، مگر اسے سمجھ نہیں آتی. پھر بھی یہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے دنیا تو جتنی بھی بن سنور کر میرے پاس آئے گی تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. تو جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، جا کہیں اور جا کے اپنا کام کر. پھر فرمایا تو اب سوال یہ پیدا ہوگا یا اللہ آپ نے اتنے بڑے نظام کو ایسے معمولی بتا دیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں کرنے کا کام کیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم نے تمہارے رہنے کے لیے دار السلام نامی جگہ بنائی ہے. یہ بڑی زبردست سوسائٹی ہے، یہاں کا ایک ایک پلاٹ، یہاں کا ایک ایک بنگلہ، یہاں کا ایک ایک مکان، اس کے کیا کہنے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے محنت کرو. دار السلام جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اللہ نے وہاں ہر آسائش اور سہولت رکھی ہے، تمام سہولیات فری ہوں گی. آج دیکھیں نا، ہم مفت بجلی کے لیے ترستے ہیں. کبھی سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں بجلی مفت دی جاتی ہے، تعلیم مفت دی جاتی ہے، وہاں پہ علاج معالجہ مفت ہے، تو دل میں آتا ہے کاش ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوتا.
تو دارالسلام ایسی سوسائٹی ہے یہاں سب کچھ فری ہوگا، تمام سہولیات مفت ہوں گی، کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور فرمایا اللہ جسے چاہتے ہیں اسے صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس راستے سے گزرتے ہوئے بندہ دارالسلام تک پہنچے گا۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جن کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے، یہ ہے صراط مستقیم پر چلنے والے۔ صراط مستقیم کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم ایک انسان کی عملی زندگی کا نام ہے۔ صحیح زندگی، صحیح عمل، صحیح معاشرت، صحیح کاروبار، جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اور جو فیشن مغرب، وہاں کی تہذیب، ہمارے دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھ کے چل رہا ہے، یوں سمجھ لیں وہ خود کو صراط مستقیم سے آہستہ آہستہ دور کر رہا ہے، وہ صراط مستقیم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے فیشن اور سوسائٹی اور لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلنا، ہم نے تو اللہ والوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔